تو اس سلسلے میں جو ہے اس پریس کانفرنس کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اس دن ایک گاڑی 2D کار جو ہے وہ آپ سب نے دیکھی، اس میں استعمال ہو گئی تھی، اور اس کارڈ کے اندر سے کار کے اندر سے جو ہے نا ہمیں ایک کارڈ ملا تھا ایکسائز کی رجسٹریشن کا، جو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس سکردو کا جاری کردہ ایک نمبر تھا، اور اس میں ایک نام تھا۔ اس نام کی ہم نے کھوج میں کافی کوشش کی، اور تقریباً گلگت بلتستان سے کوئی سیم نام کے جو ہے نا ہم نے کوئی 22 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا۔ اس میں سے پھر ہمیں کامیابی ملی کہ جو اصل بندہ تھا وہ پھر ہم نے اٹھا لیا، اریسٹ کر لیا، اور پھر اس مالک نے وہ کار جو ہے آگے ایک اور بندے کو فروخت کی تھی، جن کے پاس یہ کار تقریباً 5 مہینے کے لگ بھگ وہ کار اس کے پاس رہی تھی۔ اور پھر اس بندے نے جو ہے نا ہمیں، جو کہ کسٹڈی میں دونوں بندے، یعنی وہ کارڈ والا بندہ اور اس نے جو آگے فروخت کی، وہ دونوں بندے ہمارے پاس ہیں۔ وہ جو آخری اس کا مالک ہے، اس نے 4 تاریخ کو یہ کار، یعنی 5 تاریخ کو سنڈے کے دن کا یہ انسیڈنٹ ہے، 4 تاریخ کو یہ کار جو ہے اس انعام کے حوالے کی تھی، اور اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ حوالے کرنے کے بھی ہمارے پاس پورے ثبوت وغیرہ اویلیبل ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انسیڈنٹ کے دوران وہاں پہ موقع پہ بھی کافی ہمارے پاس شواہد جمع ہو گئے۔ کچھ ہمارے پاس جو لوگوں نے بھی ہمیں بتایا کہ وہاں پہ لوگ زخمی ہو گئے، اور واقعاتی شہادتوں سے بھی پتہ چلا کہ وہاں پہ لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اور ہمارے پاس چوک کی ایک کلیئر CCTV فوٹیج بھی ہے، اور جس کے اندر 2 بندے پکڑ کے ایک زخمی کو جو ہے نا اس کار میں ڈال کے وہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ ڈیڈ باڈی لے کے آئے ہیں، تو جو ہے نا ہم کتنے الرٹ تھے، ہم بالکل الرٹ تھے۔ شہر کے مضافات میں آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف بھی ہماری توجہ تھی، لیکن یہ ہے کہ سم ہاؤ جو ہے نا ہم جو ہے نا اس چیز کو ٹریک نہیں کر سکے کہ وہ کب لا کے چھوڑ دیا انہوں نے، وہ پھر جو کہ ہم لوگوں نے ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس وقت انویسٹیگیشن کے مراحل میں ہیں، اور تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو آج پھر، بلکہ کل رات سے یہ خبر تھوڑی سی آ رہی تھی ہمارے پاس کہیں سے سورسز سے، کہ جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں وہ روڈ پہ اس کو اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے۔ تو آج جو ہے دن کے ٹائم پہ یہ سلطان آباد کے پاس مین روڈ پہ جو ہے نا ڈیڈ باڈی ہم نے اس کی ریکور کی ہے، بالکل مین روڈ پہ ہی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے قبضے پولیس میں لے کے اس کی شناخت کی ہے، اور ڈیڈ باڈی ہاسپٹل ہم نے منتقل کی ہے، وہاں پہ اس کی پوسٹ مارٹم ہوگی، اور انشاءاللہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جی، اس سلسلے میں دیکھیں، اس میں ایک بات یہ سمجھنے والی کی ہے کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ مولانا قاضی نثار صاحب کے اوپر ہوا ہے، حملہ ان کے اوپر ہوا ہے، اور وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو جو ہے نا اس میں ہم نہ لپیٹیں، نہ کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جو اصل ملزمان ہیں جو ہے نا ان کو ہی صرف سزا ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے اس میں ابھی تک جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، اس میں جو ہے کوئی اندھا دھند گرفتاری آپ جس کو کہتے ہیں، اس طرح ہم نے کبھی بھی نہیں کی۔ کوئی نہ کوئی کسی کا رول ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے ہمارے پاس، تو تب ہم اس بندے کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 9 بندے ہماری کسٹڈی میں اس وقت ہیں، اور جو 9 بندے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رول اس کے اندر ہے۔ اگر کسی کا رول اس میں یہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا یا سسپیکٹ تھا وہ بندہ، تو انشاءاللہ اس کو بے گناہ کو جو ہے نا ہم کبھی بھی اس پہ آگے نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں تو اس سلسلے میں دوسری بات آپ نے کی کہ جی ٹائم لائن کی آپ نے بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے، بہت بڑا کیس ہے۔ اس کیس سے گلگت بلتستان کا امن جڑا ہوا ہے، اور اس پہ ہم جو ہے محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ خیر، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کسی پہ کوئی احسان تو خیر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کیس کو ٹریس کرنا، بٹ یہ ہے کہ اس میں ہم جلد بازی میں جا کے کوئی جو ہے نا انویسٹیگیشن خراب نہیں کر سکتے۔ انویسٹیگیشن کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے تحت ہم چل رہے ہیں، اور قانون کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم
قریب ہیں لوگ. جس طرح آئی جی صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کلیئر ہو گئی ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے, اور ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے نا ایفرٹس کی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ جو ہمارے پاس ملزمان ہیں ان کے اندر بھی, میں ابھی کلیئر کٹ رول اس لیے نہیں بتاؤں گا ان کا کہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس. میں آپ یقین کریں, آپ کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کو میڈیا کو آگاہ کرنا, کیونکہ میڈیا کو آگاہ کرتا ہوں تو میں پبلک کو آگاہ کرتا ہوں. پبلک کو آگاہ کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ہم پبلک سرونٹس ہیں, ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, پبلک ہم سے سوال کرتی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہم بالکل شیئر کریں گے. لیکن اس ٹائم پہ اگر کسی کا رول میں پہلے سے آئیڈینٹیفائی کروں انڈر انویسٹیگیشن کیس میں, تو یہ انویسٹیگیشن کو نقصان پہنچے گا. اس لیے یہ تو بتا سکتے ہیں سر آپ, یہ تو الرحمان صاحب کے جو جن پہ اٹیک کیا تھا ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے, وہ گرفتاری ہوگی تو اچھا انشاءاللہ. سر, یہ ہمارا آوروں کی تعداد کتنی تھی اور اب ان میں ملزمان کتنے جو ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں؟ ملزمان جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 کا میں نے آپ کو بتا دیا, 9 ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں, اور تعداد 9 سے 10 کی تعداد ہے, یعنی 8 9 10 اسی کے لگ بھگ ہو سکتی ہے.